اچھا یا اوکے جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان، حضور آپ پر خدا کی سلامتی، خدا کی سلامتی ہے سر۔ سبھی ممبران کا خوش آمدید۔ تو ہمارے جو ممبران اس وقت موجود ہیں زوم پہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ بتا دیں اگر آج کے موضوع کی طرف آپ رہنمائی چاہتے ہیں حضور سے تو اپنے ہاتھ بلند کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوالات لیے جائیں تو بھی بتا دیں تاکہ اس طرح سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ برادر حسن چٹا صاحب، آپ نے ہاتھ بلند کیا، میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں تو پلیز آپ دور سے بات کریں۔ جی آپ اپنا مائک آن کریں۔ جی پیارے حضور، خدا کی سلامتی ہو، اور پرافیسر اختر بھائی آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو۔ خدا کی سلامتی۔ خدا کی سلامتی۔ جی حضور، پچھلی دفعہ بھی لیکچر ہو گیا تھا تو اس دفعہ سوال و جواب لے لیں۔ بس میں نے یہی پوچھنا تھا کہ جو خدا نے آپ کو دعائیں سکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ 3 دعائیں ضرور مانگیں ممبرز بھی اور آپ بھی، کہ اے خدا مرتے دم تک مجھے اچھی صحت عطا فرما، اے خدا مرتے دم تک مجھے اپنی سلامتی میں رکھ، امن میں رکھ، اور اے خدا میرے دل میں اپنی محبت بسا دے۔ تو میں یہ دعائیں ساری اپنے رشتہ داروں اور بھی بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں کہ اے خدا یہ سب کچھ ان میں بھی کر دے اور ان کو ون گاڈ فیملی کا حصہ بنا دے۔ تو یہ دعائیں خدا انشاءاللہ تعالیٰ سنے گا نا، خدا نے خود سکھائی ہیں۔ خدا اہل دل کی دعائیں ہمیشہ سنتا ہے جی۔ یہ دعا میں نے نہیں سکھائی کہ ساری زندگی صحت مند رکھ، یہ میں نے کب سنائی؟ باقی اہل دل ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، ادھر آ گئے تو یہ دعائیں بھی کام آئیں گی جی۔ یہ دعائیں اندھیروں میں تو کام نہیں آتی چٹا صاحب جی۔ آپ چھاپے میں پھل لیے پھرتے رہے، لیکن اندھیروں میں تو یہ دعائیں کام نہیں آتی۔ جب وہ مسیح پہ ایمان لائیں گے، مسیح عہد کریں گے خدا سے اور اپنا وفا کا اور جو عہد دوں گا، تبھی تو یہ دعائیں کام آئیں گی۔ لیکن صحت کے ساری زندگی میں یہ صحت یاد، یہ تو اگر نہ رکھے تو پھر تو وہ کام نہیں کرنے جو اپنے اختیار میں ہو جی۔ تو جی حضور بہت شکریہ۔ برادر ایم بی خان صاحب، آپ نے ہاتھ بلند کیا ہے تو میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، جی حضور۔ دعائیں آپ سارے رشتہ داروں کو سناتے پھریں، وہ دعائیں لے کے چلتے پھریں، پھر وہ کہیں گے جی یہ دعائیں تو کام نہیں کرتی ہے جی۔ یہ بھی تو بتائیں نا یہ دعائیں کام کب کریں گی جی، یہ بڑا سوری ہے۔ تو یہ دعائیں تو جب کام کرتی جب آدمی اندھیروں سے نور کی طرف آتا ہے جی۔ اب جی حضور بہت شکریہ جی۔ برادر ایم بی جی، میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں جی، تو آپ حضور سے بات کر سکتے ہیں۔ خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور۔ آپ پر بھی سلام۔ آمین۔ حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ دار جیسے بہن بھائی، وہ اس ٹائم تو آپ کو چھوڑ دیا تھا جب آپ وہاں سے تشریف لائے تھے یہاں پہ، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آپ کو ملے، آپ نے ان کو جو نا اپنی جو بیعت کرائی یا کس طرح؟ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا بتا دیں۔ کچھ نہیں، بعد میں وہ ان کے سامنے اپنی تعلیمات رکھی تو انہوں نے کہا ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا گھما کے بات نہیں کرنی، کیا یہ تعلیمات پہ تم ایمان لاتے ہو؟ تو چند تھے ان میں سے، انہوں نے کہا ہم عہد وفا کرتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کیا ان سے میرا رشتہ کٹ گیا۔ حضور جنہوں نے عہد وفا کیا وہ حیات تھے اس ٹائم؟ وہ اس وقت آیات ہے، جیسے میرے والد صاحب 90 سال کی عمر میں مجھ سے عہد وفا کیا، میری والدہ اس وقت
تقریباً میں 80 عہد وفا کیا. تو بس یہ 2 تھے. ایک بھائی تھا جس نے عہد وفا کیا، باقی 11-12 وہ اپنی دنیا میں دوڑ گئے اور ایسے پھنسے کہ ان سے پھر میرا رشتہ تعلقات ختم ہو گیا. جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیوں ہوگا. جی. بے شک. اسی طرح یورپ میں بھی بڑے بڑے حسین پارٹنر آئے، بہت کچھ ہوا، لیکن جب وہ نہیں چل سکے خدا کی راہوں پہ تو ختم ہو گئی بات. تو میرا تعلق جو ہے، چاہے وہ خاندان والے ہوں یا کوئی ہو یا ممبرز، میرا تعلق خدا کے واسطے سے ہے، کوئی اور میرا نہیں ہے. بے شک. جی. بے شک حضور، بے شک. کیونکہ جب خدائی عہد وفا نہیں دیتا تو میں ان کو ایسے ہی اپنا ترانے سنائے جاؤں کہ کوئی بات نہیں. جیسے وہ چچا نے بڑی مدد کی تھی، ہم ابو طالب نے، موت کا وقت ہے، بڑی مدد کی، بچایا. تو آپ نزدیک ہوئے، آپ نے کہا کہ اے چچا، اگر مخالفت میں یہ اہل سردار بیٹھے ہیں تو میرے کام نہیں پڑھ لو. عہد وفا. تو وہ سردار بھی چڑھے ہوئے تھے کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دو گے؟ اسی کا کشمکش میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو علی نے کہا کہ علی ابن طالب نے کہ میں نے سنا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور عہد وفا دے رہے تھے. تو محمد صاحب نے کہا میں نے تو اس کو گھٹنوں تک جہنم میں دیکھا. تو جو مرضی کہتا ہے، شاید وہ باپ تھا نا علی کے، ابو طالب. تو اب یہ ان کے اس قسم کی کہ نبی کی نگاہ پڑ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، کشتی ٹر جاتی ہے، فلاں چیز ہو جاتی ہے. اگر ایسی بات تھی تو ابو طالب پہ تو صبح شام بیٹھتے تھے ان کے پاس، محمد صاحب کے پاس. تو نبی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی اہل دل کو، جب تک اس کا دل نہ کھلے خدا کے لیے، اس کو راہ راست ملے ہے. تو بہت سی مثالیں ہیں. خدا نے نوح سے کہا تھا کہ تو جاہلوں میں ہو جائے گا اگر دوبارہ بات کی اپنے خاندان کی، یہ تیرے اہل نہیں ہے. اور خدا نے یہ وعدہ دے کے ابراہیم کو کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ساری زندگی تو نے دکھوں میں، مشکلات، آزمائشوں میں گزاری. تو وہاں ابراہیم نے سوال ہی ایسا کر دیا کہ 8 بچے تھے کہ میرے ان بچوں کو بھی امام اور نبی بنانا. تو خدا نے کہا میرا وعدہ ظالموں سے پورا نہیں ہوگا. تو جو خدا کو کمر پیٹ دکھا کے چلا جائے وہ ظالم ہے. باقی جو اس کے بعد میں ظلم ہوں گے، جو وہ انسانوں کے ساتھ کرے گا، اپنے اوپر کرے گا، اپنے خاندان والوں پہ، لگتا ہے ایسا ہے جیسے وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں، وہ سب کو ہی جہنم میں لے کے جا رہا ہے. جی. تو یہ میں آپ کو کھل کھل کے بتاتا ہوں یہ باتیں تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں کہیں. تو جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ الغر، اس نے ابراہیم کو دیکھا اور ایک اس کا غلام تھا، وہ اس کی میز سے جب وہ اڑیاں پھینکتا تھا تو وہ وہاں سے کھاتا تھا. تو
نے کہا اے باپ ابراہیم میں دوستوں میں اور یہ جو ہے جنتوں میں تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ الگر پہ جو دکھ آئے مصیبتیں آئیں تیرے میز کے نیچے کتا بن کے کھاتا تھا لیکن وہ خدا کو نہیں بھولا. خدا ہمیشہ اسے یاد رہا. وہ چلتا رہا ان دکھوں میں مصیبتوں میں. تو جہاں تو نے پہنچنا تھا تو پہنچ گیا, جہاں اس نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. ہاں؟ اس نے کہا اے باپ ابراہیم میں تو پھنس گیا یہاں پہ, کیا میری اولاد بھی یہاں پہ آئے گی؟ اس نے کہا جو تو آگے چھوڑ کے آیا ہے ان کے اس کے مطابق تو وہ بھی تیرے پاس ہی آئیں گے. تو کون سا خدا کو دے کے آیا ہے انہیں؟ اس نے کہا اے باپ ابراہیم کوئی نبی بھیج تاکہ وہ ان کو بتائے کہ وہ نہ آگے پھلتے ہیں میرے ساتھ. اس نے کہا کہ ایک نبی آیا تو ہوا ہے عیسیٰ, اس کی بات کو سنے. اس نے کہا کہ پرانوں میں سے کسی نبی کو بھیج دے. تو ابراہیم نے کہا جب وہ نئی کی نہیں سنتے تو پرانوں کی کیا سنیں گے؟ ہے جی. تو یہ دنیائی جی معاملات دنیا کی نظر دیکھیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے. بھئی یہی تو میرا لیکچر تھا آج کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ چیز وہ کون سی ہے جو تمہیں اگر اس سے تم بھی پیار کرنا سیکھ جاؤ, وہ تو تم سے پیار کرتی ہے لیکن اگر تم بھی پیار کرنا سیکھ جاؤ تو وہ پھر تمہاری سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز ہوگی. تو کوئی کچھ بتا رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا یہ فلاں ڈمکان, کوئی خدا کا نام بتا رہا تھا, کوئی فرشتوں کا, کوئی اپنا گولڈن بلیو. میں گولڈن بلیو تمہیں کہاں ملتے ہیں؟ تو پھر میں نے بتایا جو سب سے نزدیک جو تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے بغیر وہ جائے گی نہیں, وہ موت ہے. جس نے موت کو اپنا ہم سفر بنا لیا وہ سب فراڈوں سے بچ گیا, سب دنیا کی دوڑوں سے نکل گیا. جس نے موت کو روزانہ, جیسے اب میرا حال یہ ہے کہ بعض کو تھکاوٹ ہو جاتی تو میں ادھر یہ نیچے جہاں پہ بیٹھا ہوں یہیں پہ میں 20-30 منٹ آرام کرتا ہوں. تو موت مجھے کہتی ہے کتنا وقت چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ. تو آدھا گھنٹے کے بعد موت میرے سینے پہ چڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جہاز میرے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا. اتنی یعنی کہ آنکھ نہیں ہل سکتی, انگلی نہیں ہل سکتی, یعنی کہ اتنا بوجھ پڑتا ہے. یہ وہ بوجھ ہے جو موت کے وقت پڑتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے مجھے لٹا دے لٹا دے مجھے لٹا دے, لیکن وہ وقت وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ لے کے چلتی ہے. تو مجھ پہ جب یہ بوجھ پڑتا ہے تو مجھے مصیبت ڈالنے کے لیے تھوڑی آتی ہے. تو کوئی 3-4 سیکنڈ کے بعد اس نے کہا کہ تو دنیا کا دانش مند شخص ہے کہ تو نے موت کو اپنے نزدیک کر لیا. ہم تو قبرستان میں بھی جائیں تو سمجھتے ہیں یہ کوئی اور مر ہے, ہم نے کہاں پڑھنا ہے. تو جو قبروں میں بیٹھے ہیں وہ کہتے تم سے کیا ہے؟ جو کل تھے ہم وہ آج تم. جب تم یہاں آ جاؤ گے تو تم بھی کل ہو جاؤ گے. تو پھر پوچھا کہ موت کی زندگی میں کے بعد جب چلے جاؤ گے سب سے قدر و قیمت جو
मोहब्बत करने वाली चीज होगी कौन होगी? किसी ने कहा खुदा होगा, किसी ने कहा गोल्डन ब्लू, किसी ने ये, किसी ने वो। तो मैंने उन्हें बताया वक्त होगा, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। भाई जब तूने वक्त के साथ उसे अपना हमसफर नहीं बनाया, वफा नहीं की, तो फरिश्ते भी तुझे मुंह नहीं लगाए, दोस्त के भी तुझे मुंह नहीं लगाएंगे। वो जो बड़े बड़े फरिश्ते जिनके नूर खोए गए, कोई तुझसे मुंह नहीं लगाएगा जी। ना नूरी फरिश्ते तुझसे करीब हो के भी तेरे से कोई बातचीत नहीं है। तू समझता है कि तेरे चाचे के पुत्र होंगे, बल्कि यहाँ तक कि उठा के तौरात इंजील की तालीमों को देखो, कुरान की, खुदा भी उनके साथ ऐसा सलूक करेगा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। हाँ? तो जिसने वक्त को नहीं जाना आखिरत की जिंदगी में, उसने सब कुछ ज़ाया कर दिया। तो बाज़ औक़ात रात के अंधेरों में मौत और वक्त दोनों चलते हैं साथ साथ, मुझे याद दिलाते हैं कि इससे पहले वो दिन आ जाए जो करना कर ले। तो मैंने इतने लेक्चर दिए, इतने लेक्चर दिए, 400-500 किताबें। इसकी ये जो करेक्ट कर रहे हैं अतर, ये भी मेरे ही लेक्चर हैं। 400 500 600 ये कह रही है, वो भी मेरी सफ़र है। तो मैं उनको बता रहा था कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि इनको जानने के लिए राज़ इलाही जो इन समुंदरों की तरह इन किताबों में है, हीरे, तो तुम्हारा क्या होगा? है? आज मैं लेक्चर दे रहा था तो अतर खुदा का नूर यहाँ बैठ गया, तो खुदा ने कहा मेरे मुतालिक तो थोड़ा सा आज मिठास से बात कर, मीठे मीठे। तो मैंने पहले बात कर रहा था कि जर्मनी में कहते हैं कि 1 मिनट किसी को फालतू दे देना। तो मैंने ऐसे करके खुदा को कहा, नूर का खुदा, अगर तू वादा करे कि मैं जब चाहूँ तू मुझसे मिठास और स्वीट तरीके से बात करे या बुलाए या वक्त और दे दे, तो फिर तो बात बने। ये कहा तो वो नूर का गोला परवास कर गया। तो ये वो सब चीजें हैं जिसने मौत को अपना, तुम बनाते हो अपनी बीवी को हमसफर, अपने पार्टनर को, अपनी औलादों को, इनके लिए जीते हो मरते हो, बाद में इनकी खबर भी नहीं होगी कि कहाँ चले गए। फिर तुम कहाँ तक कोई किसी को याद करता है? 30 40 साल 50 साल भूल जाओगे, वहां तो करोड़ों खरबों साल है कि वो मुझे याद आ गई कि वो तेरे प्यार का जमाना एक भूली कहानी लगती है, किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है? नए हम सफर होंगे, नए नई दुनियाएं होंगी, कौन किसी का होता है जी? इस मौत से प्यार कर लो, यही तुम्हारी पार्टनर है जी। और अपने, यही तुम्हें बचा देगी इस दुनिया में कि वक्त की कदर क्या होती है। वहां तो तुम पछताओगे, वहां तो वक्त तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। हाँ? मौत भी छोड़ के चली जाएगी। हाँ? अंधेरों में एक ऐसी मौत होगी जो दर्द दुख गम जो सताए जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो बंदे के पुत्र बन जाओ, तो फलां जा रहा हूँ, दिमकान जा रहा हूँ,
एक मौत है इस दुनिया के अंदर तुम्हारी पार्टनर, एक वक्त है। ये दो चीजें हैं जो इनको जान गया वो ही होगा जिसको फरिश्ते भी मिलेंगे और जहानों के मुख्तलिफ जहान भी मिलेंगे, जिन्हें गोल्डन और ब्लू भी मिलेंगे और खुदा भी मिलेगा, वरना कौन किसी को मुंह लगाता है यहाँ पे। ये बड़ी तलख तालीम है, लेकिन तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग ठीक हो जाए। जी जी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। एमडी जी साहब, आपने हाथ बुलंद किया है, तो आपका कोई अगला सवाल है तो अपना माइक ऑन कर लें। शुक्रिया हजूर, आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया और जो कुछ हो गया। और हजूर बस एक दुआ कर दें कि भी खुदा के लिए काम करना स्टार्ट करते ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी अतर भाई से कुछ दिन पहले डिस्कस हुई थी कुछ चीज़ें, तो वो उसके ऊपर डन कर रहे थे, तो वो मोबाइल का मसला हो गया, स्क्रीन जो ना वो फोल्ड डाउन हो गया, तो ब्रोकन हो गई है, जी। काम सही नहीं कर रही। तो इस तरह ही बस हो रहा है, दुआ कर दें बस। रुकूं तो मंजिल कोई नहीं है, चलूं तो रास्ते ही रास्ते। तो जब तुमने एक वादा खुदा को दे दिया तो ये छोटी छोटी चीजें फिर रुकावट नहीं बन सकती। देखो ना, सबसे बड़ी रुकावट तो ये थी कि मैं 21 साल तक ये गाता रहा और वादे की सरजमीन नहीं मिल सकी। अतर से पूछ के देखो, ये तो फिर भी आ, शाहीन के परों पे बैठ के आया हुआ था, मैं था और थे। लेकिन अगर इसको 6-7 साल जेल गुजारनी पड़ जाती या खाना बदोश होते होते ये थक जाता, और तो फिर क्या होता। तो 21 साल जब, क्या दुआएं मेरी नहीं सुन रहा था खुदा? क्या वो नहीं जानता था मुझ पे क्या बीत रही है? बेशक। तो जब एक इरादा आदमी सोच लेता है तो फिर जो दुआ करोगे वो पूरी हो जाएगी। मैं भी कर देता हूँ, बेशक। लेकिन ये छोटी छोटी चीज, क्योंकि एक अटल इरादा हो गया है कि मैं मरण को लो हटक कदी ना मुला, ते मैंने मरण दा शौक मिटा बंदे। जब बेशक। आप इस मौत को आगे रख के चलते हैं तो फिर कौन सी चीज आपको रुकावट देगी? बेशक। काफी दिन पहले डिस्कस की थी, अतर भाई ने मुझे काफी चीजें समझाई और कहा कि आप वहां पे रह रहे हो तो उसके लिए जो ना रेड बुक जो है ना उसकी ना ट्रांसलेट के जी। बारे में ना बात की कि एक बंदा कोई ऐसा ढूंढे जिस पे आप भरोसा हो। तो वो मैं एक दोस्त था मेरा पुराना, उससे इस्लाम दुआ थी, इधर का लोकल था। अच्छा। उससे ना उससे ये थोड़ी खुदा की बातें करता था मैं, तो वो भी थोड़ा सा ऐसी था, तो मैंने सोचा कि इसको पकड़ता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इससे जो ना वो ट्रांसलेट करवाऊंगा। तो खुदा की तरफ से या जो भी कह लें, तो उसका ट्रांसफर जो ना उस जिस कंपनी में काम करता था उसने उसके बॉस ने दूसरी कंपनी में भेज दिया सिंगापुर में। हम्म। दूसरी कंपनी में उसको ट्रांसफर कर दिया कि वो आप जो ना उधर चले जाओ। तो वो हम्म। मुझसे जो ना अभी दूर हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। आप अपना इरादा मुस्तकीम रखें। तो जी जी हजूर। 21 साल जब वो गुजर गए, खाना बदोश क्या होते हैं? मैं असल खाना बदोश तो मैं हूँ। तो डूबी जब दिल की कश्ती, जब सामने थे किनारे, है जी। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा अटल कोशिश खुदा की हो गई है तो और वो रास्ते निकाल देगा। मैं भी दुआ करता हूँ। हालांकि सिंगापुर भी आज के दौर में दूर नहीं है, तो वो वहां से बैठ के भी काम कर सकता है, वरना खुदा उसको कोई अल्टरनेटिव, कोई दूसरा ले आएगा। तो आपने जब फैसले कर लिए हैं कि मैंने अब मरण को लूं मैं मुख हटक न मरना, तो मैंने मरण का शौक मिटा बंदे, है जी।
تو پھر معاملات کچھ اور آ جاتے ہیں، فیصلے اٹل ہوں نا، اور پھر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. تو دعا میں کر دوں گا آپ کو، اور خدا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا. آمین جی آمین. یہ ہماری ایک پاکستان سے ہماری ایک ممبر ہیں حضور، انہوں نے سوال پیش کیا ہے. 1 سیکنڈ ذرا رکیں گے تھوڑا سا، جی جی 1 سیکنڈ. جی حضور. تو میں برادران، سبھی برادران کو اخلاق کی سلامتی. چند لمحات کے لیے میں ہمارے برادر ایم بی جی کے میسج پہ ایک بات سامنے رکھوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں سبھی کی لائف میں چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود سبھی جہاں جہاں جتنی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، بکس میں، ویڈیوز میں، تبلیغ میں، یا مشن کو کسی بھی زاویے سے حضور کے مسیح زماں کے مددگار ہیں. خدا کی ذات انہیں کبھی نہیں بھولے گی، اور وہ پوری طرح سے باخبر ہے کہ ہمیں کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. جیسے وہ اکثر حضور شعر سناتے ہیں کہ انہی پتھروں پہ چل کر گر آ سکو تو آؤ، میرے دل کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو ہم نے جیسے کیسے حالات میں ہی کوشش کر کے تو یہ سفر مکمل کرنا ہے. تو خدا کی مدد پہنچتی ضرور ہے، اور خدا کی منشا سے جڑے رہیں تو وقت ضرور لگ جاتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور ہمارے لیے ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بند گلیوں سے بھی رستے کھل جاتے ہیں. تو لیکن حالات آسان نہیں ہیں. یہ حضور بھی سبھی ممبران سے رابطے میں ہیں، ان کو اپڈیٹس ملتے ہیں کہ چیلنجز جو ہیں وہ ریئل ہیں، اور بڑا درد دل رکھتے ہیں حضور سبھی ممبران کے لیے. خدا کی ذات تو اس کے یہ اپنے دکھ ہیں، ہمارے دکھ اس کے اپنے دکھ ہیں. ہمارے لیے خدا کی ذات جو ہے وہ مددگار بھی ہے، اور ہمارے لیے راستے بھی آسان کرتے ہاں جی. جی حضور شکریہ جی. ہماری پاکستان سے ایک ممبر ہیں، جی انہوں نے ایک مشاہدہ سوال کی شکل میں بھیجا کہ حضور سے یہ دریافت کیجیے گا. انہیں جیسے وہ جماعت احمدیہ کے وہ جو بانی تھے مرزا غلام احمد قادیان سے، تو اس طرح کا انہیں مشاہدہ پیش آیا کہ وہ ایک کمرے میں آپ موجود ہیں، اور وہ کمرے میں گئیں. تو جب آپ جو کمرے سے باہر آئیں تو ان کا ایسے پیٹ بنا ہوا تھا جیسے کوئی زچک کی شکل میں کوئی عورت ہو، جیسے کسی نے بچے کو جنم دینا ہو اس کے بعد. کس کا؟ غلام احمد قادیان کا؟ نہیں نہیں، وہ میں تشبیہ کے طور پر بتا رہا ہوں، جس طرح انہیں خواب آیا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئے ہیں، جی اس جی طرح ایک خاتون کو یہ خواب آیا، ہماری ممبر ہیں، کہ جی. میں ایک کمرے میں گئی ہوں جہاں مسیح زماں بیٹھے ہیں، تو میں ملی ہوں ان سے. تو جب میں کمرے سے باہر آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرا پیٹ ایسے بڑا ہوا اور میں حاملہ ہو چکی. ہم. تو اس کا اصل مفہوم تو حضور ہی بتا سکتے ہیں، کہ مجھے ڈاؤٹس بھی آ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے میننگ جو ہے میرے حق میں ہے، اس میں میننگ جو ہے میرے حق میں نہیں. غلام احمد قادیان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر ظاہری میں مطلب لیں گے تو بچہ پیدا ہوگا. اب غلام احمد قادیان نے دیکھا تھا کہ میں بچے کو پیدا کروں گا، 9 ماہ یا 10 ماہ جو بھی تھا ان کا. تو وہ نئی تعلیمات تھی، یعنی کہ ان سے تو اب ان کا بھی دیکھا، تو ان سے اگر یہ چلتی رہی تو لوگوں کو، انسانیت کو استفادہ ہوگا نئی تعلیمات کو سننے کا، سمجھنے کا. تو یہ مطلب ہے اگر حمل ٹھہر جائے تو. جی جی حضور. سیدنا عیسیٰ ابن زکریا بھی کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت ایسے ہے جیسے عورت کو حمل ٹھہر جائے.
تو جب وہ وقت نزدیک آتا ہے تو وہ درد ذات سے تڑپتی ہے، زندگی اور موت کا معاملہ آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت مر جاتی ہے، بچہ بچ جاتا ہے یا بچہ مر جاتا ہے. لیکن عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ جب وہ درد میں تڑپ رہی ہوتی ہے اور بچہ ہوتا ہے تو موت اور زندگی کا جو کھیل ہے وہ اسے بھول جاتی ہے. بچے کو دیکھ کر اس کی وہ ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے بچے کو دیکھ کر. تو وہ کہتے ہیں خدا کی بادشاہت بھی ایسی ہے کہ مسیح جو ہے وہ اس پہ حمل ٹھہر جاتا ہے. تو اگر تو وہ بچہ پیدا کر دے تو وہ خدا کی بادشاہت اور نئی تعلیمات کو انسانیت سے روشناس کراتا ہے. دیکھ، اب غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ ہے، وہ بچہ بھی پیدا ہوا لیکن اس کو بھی اسلام کا ہی سکھانا تھا. تو ایسا بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے اگر اسلام کی ایک شاخ بنانا تھا، جو ہم قابل ہو تو کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو جب میں نے کئیوں سے پوچھا، 2-4 نبیوں سے تو میرا بھی واسطہ پڑا ہے، تو قرآن کی آیتیں بتا کے سنانے لگے. میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ملا ہے؟ ہم محمد صاحب کے بیٹے ہیں، ہم روحانی ہیں، ہم یہ ہے، ہم تو غلامان محمد ہیں. اور میں نے کہا بھائی یہ باتیں اپنے تک رکھو. جب خدا کسی سے ملتا ہے تو نئی تعلیمات دیتا ہے. وہ تعلیمات کہاں ہے؟ تو وہ تعلیمات تو نہیں تھیں. تو پتہ لگا پھر وہ مارے بھی گئے میرے سامنے، 2-4. ایک گلاس کو بھی مارا گیا، ایک نسیم، ایک اور تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 12 سال بارش ہو اور تیرے پھر بھی کپڑے گیلے نہ ہوں تو پتہ لگا تو بارش میں نہیں کھڑا ہے، تو کسی اور جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور خدا خود کہتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے، اس کے علم کا احاطہ جو ہے کوئی جہان بھی نہیں کر سکتا. اگر اس نے یہی آگے بتانا ہے کہ اللہ اللہ کرو، تسبیح کرو، 5 نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حاجت ہو، تو اس کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھوڑی ہے. اس کے لیے تو ہر ڈگر، ہر گلی میں 6 ملا کھڑے ہوئے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اب ان کے عمل ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو روحانی مراد لی جائے گی. اگر ظاہری عمل ہے تو بھی بچے کی پیدائش ہے. جی لیکن بچے شادی کے بغیر اگر حمل ٹھہرا ہو تو یہ تعلیمات ہیں جی جس سے استفادہ ہوگا اگر یہ چاہیں تو. ہاں، ہر جگہ پہ لازمی نہیں ہے. ڈنڈا تو خدا نے غلام احمد قادیان کے لیے بھی نہیں اٹھایا، ڈنڈا تو عیسیٰ کے لیے بھی نہیں اٹھایا، ڈنڈا تو پھر محمد صاحب کے لیے بھی نہیں اٹھایا. جب انہوں نے باتیں چھپائیں خدا خاموش ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتوں نے آگے لے لیا. جی پھر فرشتے آ گئے، انہوں نے پھر اپنی احکامات، شریعتیں جیسے وہ چاہتے تھے. تبھی تو وہ چیخ پکار کے کہنے لگا نا عیسیٰ ابن زکریا، تمہیں فرشتوں سے شریعت تو ملی لیکن تم عمل نہ کر سکے. تو پتہ لگا خدا کی طرف سے شریعت نہیں ہوتی.
تو یہ مطلب ہے جی۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ تو اگلا سوال لینے سے پہلے ہمارے یہاں پر جو آڈینس موجود ہیں، ہمارے ان ممبران میں سے اگر کوئی، اچھا برادر آسم چٹر صاحب آپ نے ہاتھ بلند کیے، میں آپ کا مائک آن کروں جی۔ جی میرا سوال نہیں ہے، میرے آپ پروفیٹ عطیہ بھائی آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ اوان صاحب بھی بیٹھے ہیں، سید ابراج شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو بٹن نہیں پتا کہ جس سے ہاتھ اونچا کرنا ہے، ریز کرنا ہے، ان کے ذرا مائک کھول دیں، یہ بولنا چاہیں گے۔ جی بہت شکریہ جی، میں وان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی اوان صاحب کو بٹن نہیں آتا دبانا۔ ہاں آتے کیا ہو رہا ہے؟ جی حضور ابھی کوئی سوالات، ہاں جی کوئی سوالات مزید نہیں آئے، تو دیگر جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہفتے میں، وہ تقریباً سبھی سوالات پہ آپ بیانات دے چکے ہیں، جی اور ان پہ موضوعات پہ آپ نے سیمینار بھی دیے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے ریفر کر دی ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی تو جی ہاں جی، میں حضور آپ کے یہاں سبھی ممبران سے بھی گزارش کروں گا، جی کل رات حق تعالیٰ سے جو میری ملاقات ہوئی، تاکہ یہ چیز ریکارڈنگ میں آ جائے، کہ حضور خدا کی ذات ایک ایسی دنیا میں تھے، یعنی یہ ایک ایسی دنیا جو جس کے ہر طرف خدا کی ذات خود موجود تھی، اچھا جیسے سورج ہر طرف سے روشنی دے رہا ہوتا ہے، ایسے خدا کی ذات ہر جگہ سے، ہر طرف سے وہاں پر میسر تھی، اور ویزیبل بھی تھی، اور ٹرانسپیرنٹ بھی تھی، اور اس کی سوچ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، خدا سوچتا کیسے ہے، اس کے شعور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہ، وہ محسوسیات، اس کے جذبات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی آبسٹیکل لیول سے بھی زیادہ خدا وہاں پر میسر تھا، حتیٰ کہ خدا کی ذات جب بات کرتی تھی تو وہ الفاظ بھی دکھائی دیتے تھے ایسے بادلوں میں، پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہوئے۔ ہوں تو یہ اتنا حسین وہ کوئی عالم تھا، جہان تھا، دنیا تھی، تو مجھے یہ محسوسیات آئیں کہ یہ عالم جو ہے، یہ ایٹرنیٹی یا دنیا، یہ خدا کی ذات کے اندر موجود ہے، ہوں تو جس وجہ سے خدا اس کے چاروں طرف ہے، ہر طرف ہے، تو یہ مجھے مشاہدہ پیش آیا، اور اس کی جو لذت تھی، جو سکون تھا، جو اطمینان تھا، وہ یوں تھا کہ دل کبھی نہ چاہے اس دنیا سے باہر آنے کے لیے، ہوں اتنا سکون تھا، اتنا سکھ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اتنا پیار تھا وہاں پہ، ہوں یہ میں نے جی آپ کو بہت گزار کر۔ نگاہ نیچی کیے، نگاہ نیچی کیے، سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں، واہ، بڑے حسین خیالوں میں کھو گیا ہوں میں۔ وہ حسین خیالات جو ہیں وہ بھی موت اور وقت ہی دیتی ہے، ایک نظارہ کراتی ہے، جیسے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچے وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بلبلے سے نکلتے ہیں، جی جی جی، وہ ببل سے وہ بناتے ہیں اس کو۔ ہاں ہوتا تو وہ 1-2 سیکنڈ کا منظر ہے، لیکن بچے انہیں دیکھ کے خوش بڑے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ جی حضور، تو یہ جو دکھایا جاتا ہے یہ بجلیوں میں، جیسے بجلی چمکتی کتنی دیر کے لیے چمکتی ہے، 1-2 سیکنڈ کے لیے، بے شک۔ لیکن وہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، تو
تو اب یہ دکھایا گیا آپ کو، اگر اثر چھوڑ جائے تو پھر تو واہ واہ، پھر تو کوئی بات بنے، اور اگر اثر نہ چھوڑے تو چاہے روز ہی دکھایا جائے، دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، تاڑیاں مار دیں گے، واہ واہ کر دیں گے کہ میرا دل وہاں سے نکلنے کو نہیں کرتا تھا۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تھا، اب تیرے دل کو وہاں گھسائے گا کون؟ بے شک، دل تو نہیں کرتا تھا لیکن تو نکل تو گیا، اب اگر اس اثر کو لے گیا تو پھر جائے گا، ورنہ پھر وقت کی قدر و قیمت، نہ وقت تجھے لے کے جائے گا نہ تو وہاں پہ پہنچے گا۔ تو یہ اس صورت میں دکھایا گیا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا تھا جان نے کہ پہلے الفاظ میں نے دیکھے، ان الفاظوں سے جہان بنائے گئے، تو وہ دیکھا تو صحیح، لیکن وہ ایک نظارہ تھا، لیکن وہ غلط مطلب دے گیا اس کا، جسے ٹھوکر لگ گئی عیسائیت کو، تو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آخر میں کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم تھا، تو بڑی ٹھوکر لگ گئی اسے۔ تو ابھی آئے بھی نہ تھے کہ اٹھائے گئے، تو اگر آئے ہیں اور ابھی بیٹھے بھی نہیں تو اٹھائے گئے، تو ہماری قدر و قیمت پھر وقت بتا دے گا کہ ہم کہاں تک ہیں۔ یہاں تو چلو خیر کوئی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، وہاں تو کھلی کھلی وہ لگے گی، کیا کہتے ہیں، وقت ہمیں بتائے گا تیری قدر و قیمت 1 پیسے کی ہے یا 50 سینٹ کی ہے یا 1 ایرو کی ہے یا وہ وقت بتا دے گا ادھر۔ موت اور وقت دونوں کھل کے بتا دیں گے کہ یہ اپنی روح کا حال دیکھ لے۔ تو اچھی کشف ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھ، کیونکہ کہا گیا ہے کہ زید بن حارثہ سے پوچھا کہ صبح کیسی ہوئی، محمد صاحب نے کہا کہ اچھی ہوئی، کہا کہ اے زید کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ جو دوزخ پہ بیت رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے، جو جنتوں کا حال ہے وہ یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس میں آ گئے وجن میں، کہا تو پا گیا، تو پا گیا۔ اب جنید اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ پھر وہ بعد میں وقت آیا کہ حالات نے کچھ نہ کچھ اور کر دیا، یہ ہم رہے نہ ہم، تم رہے نہ، وقت نے کیا کیا ہنسی سے تم۔ پھر زید کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہاں جی، وہ پھر سونے کو سونا، پتھروں کو پتھرا سمجھتا رہا، تو حالات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ ہے اثر جی۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ اور پوچھنے 20 منٹ ہے ابھی اس جی کے۔ کوئی سوال اور کسی ممبر کسی بھائی کا تو پلیز وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں سے سیٹنگ بدل دی ہے، تو اگر کوئی بھائی اپنا مائک خود سے آن کرنا چاہے تو وہ آن کر سکتے ہیں۔ جی آپ خود اپنا مائک آن کر سکتے ہیں سبھی حضرات۔ وان صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اپنے حال احوال بتانا چاہیں تو اپنا مائک خود آن کر سکتے ہیں۔ جی ابرار بھائی خدا کی سلامتی، آپ کا مائک آن ہے، آپ حضور سے بات کرنا چاہیں۔ جی خدا کی سلامتی اطہر بھائی، آپ پہ بھی حضور پہ بھی۔ تو بس وہ نیٹ ورک کا پرابلم آ گیا تھا، اب چٹھا صاحب نے کہا تھا وہ جو ہاتھ آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے، وہ ذرا مجھے بتا دیں آپ، جزاک اللہ۔ اور جی دوسرا ٹھیک ہے۔ حضور سے، ہاں جی، حضور سے درخواست ہے کہ میری نا طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، جی تو حضور سے دعا کی درخواست ہے۔ خدا رحم کرے، تمہیں صحت یاب کرے بڑا صاحب۔ جی ان کو دوسرا طریقہ ہی بتا دیں۔ جی ابرار بھائی میں ویڈیو بنا دیتا ہوں،
تو آپ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے تو پھر وہ سارا طریقہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ میٹنگ کے دوران مائک کیسے آن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی چلیں صحیح ہے جی. اور کوئی سوال کوئی بات حضور سے کرنا پوچھنا چاہیں؟ بس جزاک اللہ جی. چلیں شکریہ جی. رحم کرے اور ہماری صحت صحیح رکھے تاکہ ہم موت کو بھی پہچان سکیں آمین آمین اور اپنے وقت کو بھی پہچان سکیں. آمین آمین. یہی تو ہیں جو نہ اولاد رہے گی نہ پارٹنر رہیں گے. آپ اپنے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں. وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہاری تجارتیں سب فتنہ ہے. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ عندہ اجر عظیم. جو قدر و قیمت ہے، ہمیشہ جزا رہے گی، وہ آخرت ہے. آخرت کو پانے کے لیے موت اور وقت کی قدر و قیمت کو جاننا پڑے گا. اگر ہم ان کو اپنا ہم سفر نہیں بنا سکے اور دوسری چیزوں کے لیے لٹتے رہے کہ اولادوں کو یہ کر دیں، فلاں کو یوں کر دیں، یہ تو پھر تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے آخرت کی زندگی میں. تو پھر سوچو تھوڑا سا، پھر کیا ہوگا کہ آپ کہیں ہوں گے، وہ کہیں ہوں گے. الفت کی نئی منزل پہ چلا تو ڈال کے باہیں باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل. وہاں تو پھر دنیا بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک روح کی دنیا کا دوسری روح کی دنیا سے کھربوں روشنی کی رفتار چاہیے وہاں پہ. وہ روشنی کی رفتار ہی نہیں ہے نور میں، وہ تو اندھیرے ہیں، وہ تو نیچے کو گھسیٹتے ہیں. تو پھر کون تمہارا یار، کون دوست، کون تمہارا عزیز، کون جن کو چاچے ماموں کے لیے تم مرتے پھرتے تھے، کون ہوگا وہاں تمہارا؟ جی لہذا آج کا لیکچر بھی یہی تھا کہ موت، جس نے موت کو اپنا ہم سفر بنا لیا، وہ وقت کی قدر و قیمت بھی جان. تو یہی میری مشورہ ان کو بھی ہے، کیا کہتے ہیں، ابراز صاحب کو، سب کو ہے. یہ لیکچر بھی فرشتے تو بعد میں آئیں گے، دوست کے بھی بعد میں آئیں گی، عالم برزخ بھی بعد میں آئے گا، بڑے بڑے جہان بعد میں آئیں گے. لیکن پہلے تو ان سے واسطہ پڑا ہوا نا. اس کا جو واسطہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں آزاد کر دیں گی روح کی دنیا. پھر آگے کی بات کریں گے. اچھا جی اطہر. جی حضور بہت شکریہ جی. ایوان صاحب آپ کا مائک آن ہے. خدا کی سلامتی. آپ حضور سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی خدا کا سلام ہے جی جی میری طرف سے سب کو. خدا کی سلامتی. تو میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں ہی تھا، تو دل کی تکلیف تھی، تو ٹانگ میں بھی درد تھی، تو یہی تکلیف تھی. انہوں نے پھر دوبارہ میرا آپریشن کیا 4 گھنٹے کے لیے، وہ جو سیٹرڈے کرتے ہیں. تو بہت دیر پہلے کی وہ بند تھی، ایک 2 وینے تھی وہاں، وہ سٹنٹ ڈلتے نہیں تھے. تو انہوں نے 2 ڈاکٹروں نے پھر کوشش کی. میں نے کہا جیسا بھی ہے کہ اس کو کرو، یا آر یا پار ہو کیا ہے. تو انہوں نے کھول دیے. تو لیکن یہ ہے کہ کہتے تھے کہ اب تم چل سکو گے تھوڑا بہت. تو یہ اللہ نے فضل کیا ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سب ہوا ہے. لیکن 4 گھنٹے کی
ऑपरेशन की वजह से मेरा खून बहुत निकल गया है, तो अब वो सोमवार को ब्लड वगैरह लगाएंगे मुझे, मैं घर आ गया हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे सेहत कामला आजिला दे और मैं चल सकूं, और जो भी मैं हो सका मैं करता रहूं। हाँ, खुदा रहम करे आप पर भी और मुझ पर भी और सब पर, कि हम पे इतना वक्त दे दे कि हम उसकी मंशा, उसकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ कर सके। आमीन आमीन। मैंने हमेशा कहा है कि मैं लंबी उम्र की दुआ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये बुढ़ापे में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मैं नेक दुआ करता हूँ। मैं भी हजूर यही दुआ करता ये हूँ अल्लाह दुआ ताला से, हमेशा यही दुआ करता हूँ है। कि अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से सेहत वाली शफा वाली ज़िंदगी दे, और मेरी दुआएं कबूल भी होती हैं और मैं सेहतमंद भी हूँ, और तकलीफ होती है तो उसका इलाज भी हो जाता है। तो सेहत, यही है ज़िंदगी, 80 साल तो पूरे हो गए। हाँ, थोड़ी सी मैं तो इजाफा कर दूं तुम्हारी दुआ में। जी, सेहत वाली दुआ दे ताकि मैं तेरी मंशा के लिए कुछ कर सकूं। हैं? तो ये ज़िंदगी का मकसद ही और को नहीं है। हाँ जी, सेहत वाली दुआ से क्या फायदा? कोई 90 साल पे तो जाना पड़ेगा, 80 के बाद भी। ऐसी जिंदगी दे कि तेरी मंशा के लिए मैं बहुत कुछ कर जाऊं। ये दुआ मैं करता हूँ। बाकी सेहतमंद तो होकर भी आदमी, उसकी रूह अंधेरों में ज्यादा फंस जाती है अगर वो अपने आप को ना बदले। ए आता नहीं हो जांदियां भावें कटे पूरी पूरी। तो सिर्फ सेहतमंद की दुआएं नहीं करनी चाहिए, वो दुआ जो खुदा के काम आ जाए वो दुआ करनी है। हजूर ये सेहत होगी, शफा होगी तो पैगाम पहुंचेगा ना, जब सेहत ही नहीं होगी तो पैगाम कैसे देंगे? लेकिन सेहत तो मिल जाती है कई दफा, पैगाम भी फिर सही टिका के कई दफा मिले ना। तो पैगाम तो जितनी हिम्मत दी है खुदा ने उतना देते हैं। ठीक है, फिर जितनी दिए उतना देते हो, लेकिन खुदा की जात हर किसी के पे ऊपर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालती, लेकिन अगर वो उठा ले, अब देखो ना, जब कोई उठा ले बोझ से ज्यादा, तो फिर यही खानदान वाले, यही बच्चे, यही सारे, एक भी कोई मुंह नहीं लगाएगा तुम्हें। कहते जी हजूर आप तो बड़ा आगे निकल जाते। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने कई रिश्ते टूटते देखे हैं। यही जिनके साथ हम रहते हैं, यही आपको, इनको अगर, वो मिर्जा तहरे में सब कहते थे, वो कहते हैं ये अच्छी सोसाइटी है। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, आज से चैलेंज करके देखो इस जर्मन सोसाइटी को, फिर वो तुम्हें बता देंगे कि कितनी बीसी के साथ होते हैं। वो तो तुम भी लगे रहते हो तो वो भी लगे रहते हैं, लेकिन अगर कोई बदलने में आ जाए और मामला यहाँ तक आ जाए कि आर या पार, फिर कोई नहीं होता। ये मेरा मुशाहिदा है सारी जिंदगी का। वो ना लगे रहो जैसे, ठीक है, हाँ जी, वो कहते हैं कि लगे हुए हम, मैं कौन सा किसी पे जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितना जोर सही लगेगा, फिर ये रिश्ते नाते नहीं रहते। जी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल है हजूर मजीद सवालात तो भी हमें नहीं मौसूल हुए, जी। तो अगर आप चाहें तो आज का प्रोग्राम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और एक दफा फिर मेंबरान सॉरी फॉर से। इंटरप्शन।
जी सॉरी जी फॉर असद इंटरप्शन साहब। हजूर, छोटी सी बात बतानी थी। वो ये कि मेरी बहन ने मुझे सवाल भेजा है कि अपने हजूर से पूछें, वो भी अहमदी है, अहमदी को छोड़ नहीं रहे। मैं उसको बताता रहता हूँ आपकी नई तालीमात का भी, खुदा की भी नई बातों का बताता रहता हूँ जो आप बताते हैं। कहते हैं हजूर से पूछें कि ये जो इतने बच्चे मारे फलस्तीन में जुल्म से इसराइलियों के, ये खुदा रोकता क्यों नहीं? खुदा को जब खून बहाना पसंद नहीं, जब खुदा को इतना दुख होता है कि उसके रोने बेटियां बेटियां मरते हैं, खून बहता है, तो खुदा इनको रोकता क्यों नहीं? मैंने कहा कि ये शैतानों की दुनिया है, शैतानों की दुनिया है, और खुदा कादे मुतलक बनना पसंद नहीं करता, खुदा जबर करना पसंद नहीं करता। जो खुदा से मोहब्बत करता है वो उस खून के खिलाफ होता है। कहते हैं ये तुम रटे रटाए आंसर दे रहे हैं, मुझे हजूर से पूछ के बताओ। जब इंसान खुदा को छोड़ गया और अंधेरों में चला गया, तो वो जो चाबियां खुदा ने दी थी कि उन चाबियों को इस्तेमाल करके वो अपने खानदान के लिए भी रहमत बन सकता है, सोसाइटी के लिए भी, कौम के लिए भी एक नई दुनिया का तस्वर आ जाएगा। क्योंकि जो जिस्म है, इसे भी आज़ाद किया खुदा ने, दिमाग की सोचों को भी आज़ाद कर दिया, शऊर को भी आज़ाद किया, ज़मीर की रोशनी को भी, दिल, सब चीज़ें तुम्हें दे बैठा है। इसके बाद फजूल तरीकों से तुम दुआएं करते हो। वो कहता है मैं तो सब कुछ दे बैठा हूं। जब वो दे बैठा सब कुछ और रास्ता भी बता दिया गार्डन ऑफ ईदन में, बाग अदन का, कि मेरी दुनिया जो है उसका राज दिल पे है, छुपी हुई है, असल चाबी। उसका असर ये हुआ जब बात नहीं मानी, तो कुरान कहता है कि वो भी सच्चे रास्ते से भटक गया। उनका कुरान ही कहता है उसने नाफरमानी की, सच्चे रास्ते से भटक गया और अपनी औलाद को भी नंगा कर दिया, अपने खुद भी नंगा हो गया, उन्हें भी नंगा। उसका नतीजा ये निकला कि काइन ने हाबिल को कत्ल किया। तो खुदा ने क्यों नहीं रोक लिया? फलस्तीन की बात तो तुम बाद में करना, हाँ? फलस्तीन के ठेकेदार बन जाते हो, तुम्हें तो हिस्ट्री का भी नहीं पता होगा कि इस तारीख में क्या क्या हुआ बनी इसराइल के साथ, फिर और कौमों के साथ। तुम जरा बात उधर से करो ना जहां से जड़ की बात है। जी, खुदा ने उससे कहा भी, पढ़ के देख लो बाइबल, कि ए खाइन, तेरा मुंह क्यों बड़ा बिगड़ा हुआ है? अगर तू क्या खुदा की राहों पे चढ़ेगा, चलेगा, तो अंधेरे से नूर में आ जाएगा। अंधेरे से नूर में आ गए तो बात ही खत्म हो गई। वो भी नाफरमान निकला आदम की तरह। अब वहां से जो शुरू हुए मामलात कत्लो गारत के, वो आज तक सोसाइटी में फैले, कौमों में फैले, फिर दुनिया में फैले। आज पूरी दुनिया में जो आदम के खानदान में होता वही है। जर जन ते जमीर एक्चुअली, खुदा क्यों नहीं रोकता है? गलत काम तुम करो, बम फटे तो खुदा क्यों नहीं रोकता बम को? जी, अफ्रीका में इतने खजाने हैं कि एक मुल्क पूरे जहान को खिला सकता है। इंडिया के अंदर 80% एग्रीकल्चर है, पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। भाई अफ्रीका में भूखे लोग क्यों मर रहे हैं? हैं? इंडिया में भूखे लोग क्यों मर रहे हैं? सारे करतूतें तुम्हारी गलत, और इल्जाम देते हो खुदा को। वो जब तुम्हें मोहब्बत दे बैठा, आजादी दे बैठा, जिंदगी दे बैठा, तुम्हारी सोचों को उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुम्हारे शऊर पे नहीं, जमीर की तुम्हें बताया कि ये राहें हैं,
ایک باضمیر شخص جو ہے اس کو کبھی پولیس کی ضرورت پڑتی ہے؟ فوج کی ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ باضمیر شخص کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنا مواخذہ کر سکتا ہے. جی جی خدا ان کو کیوں نہیں روکتا؟ پھر یہ کہنا چٹا صاحب کا بھی جواب غلط ہے، وہ روک سکتا ہے لیکن وہ نہیں روکتا. کیا فضولیات ہے؟ میری تعلیمات بتاتی ہیں کہ خدا تمہیں جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ دے چکا ہے. وہ خود کہتا ہے میں سب کچھ دے بیٹھا، اپنی سانسیں دے بیٹھا، اپنا نور دے بیٹھا، اپنا دل محبت دے بیٹھا، زندگی دے بیٹھا. اب تم مجھ سے مانگتے کیا ہو؟ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں فلاں دے دے. جی اب یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں کوئی، خدا کی دنیا میں وہ کہتا ہے میری دنیا میں، یہ میری دنیا ہے ہی نہیں. وہ اپنا قرآن پڑھو نا احمد جو، تمہارا بھی تو وہی قرآن ہے کہ یہ تمہارا خدا کہتا ہے میں تو ان کا آقا ہی نہیں ہوں، ان کا آقا جو ہے وہ شیطان بنا بیٹھا ہے. تو جب تمہارا آقا تم نے شیطان کو بنا لیا تو خدا سے کس چیز کی مدد مانگتے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اصل وہ ان کا آقا ہے، میں کہاں ہوں. پھر اگلے مضمونوں میں وہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم جنتوں کو ظاہر کر دیں گے تو ایمان کو بھی اٹھا لیں گے ہم. جی جب وہ آئے گا صحیح مسیح، اس نے بھی آگے وہی اسلام کے دھندے کرنے ہیں، تو وہ مسیح تھوڑی ہوا، اسلام کی شاخ ہو گیا جیسے جماعت احمدیہ ہے. تو ایمان جو ہے وہ بھی ایمان نہیں رہے گا جب آپ نے جنتے ہی دیکھ لی. پردوں کے پیچھے خدا سے ہی ملاقات ہوگی، فرشتوں سے. تو وہ کہتا ہے میری دنیا کیا ہوگی؟ وہ تو آئی ہی نہیں ابھی. وہاں پہ حادثات نہیں ہوں گے، بیماریاں نہیں ہوں گی، جی بدقسمتی نہیں ہوگی، موت کا کوئی زور نہیں ہوگا. ہر بچہ 100 سال کی زندگی پائے گا. خدا کی دنیا تو وہ ہے. اب میں بھی مسیح ہوں، پہلے بھی مسیح آئے، وہ بھی بیماریوں میں مرے. جی اب مجھے بھی بعض اوقات بیماریاں لگ جاتی ہیں. تمہارے کرتوت جو ہے وہ میں اٹھائے جا رہا ہوں. جی لیکن بنیاد یہ رکھ رہا ہوں کہ آنے والوں کو ان دکھوں سے چھٹکارا مل جائے ہمیشہ کے لیے. ابھی تو خدا کی دنیا تھوڑی آئی ہے. جی ابھی تو بنیاد رکھی جا رہی ہے. وہ تو جب مکان بن جائے گا وہ اور بات ہوگی. جی اب وہ مکان کیسے بنے گا؟ وہ مکان راز الہی، خدا کہتا ہے جب انسان مجھے جان لے گا، میرے راز الہیوں کو، وہاں سے وہ دنیا وجود میں آئے گی. کبھی ایک کامل محمد صاحب کو کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی ایک کامل اپنا عیسیٰ کو کھڑا کر دیتے ہیں. عیسائی ملا کی دوڑ مسجد تک کوئی راز الہی سے پردے نہیں اٹھائے گئے. یہ بھی بتا دیے گئے کہ شریعت ہے، یہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے ہے. تو جو خود ہی انکار کر رہا ہے میری تو دنیا ہی نہیں ہے، یہ شیطانی دنیا، ان کا آقا وہ بنا بیٹھا ہے، اور اس نے اپنے سارے وعدوں کو سچا کر دکھایا. روک لینا پہلے، وہ فلسطین کا معاملہ تو بعد میں حل کرے، پہلے اسے روکے نا ابلیس کو. وہ کہتا ہے بولا تجدو اکثرہم لا شاکرین. اس نے کہا تھا کہ یہ ان میں سے اکثریت ناشکر گزار ہوں گے، یہ ناشکر گزار ہے، تو ان پہ تو عذاب آتے ہی رہیں گے، کبھی ادھر سے آئے کبھی ادھر سے آئے. تو یہ چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارا حضور پروگرام کا وقت مکمل ہوا.
مجھے پلیز اجازت دیجیے گا، ایک بات یہاں میں رکھنا چاہوں گا، بالکل چھوٹی سی بات ہوگی، وہ ممبران کے لیے بھی ہے، میرے اپنے لیے بھی۔ جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں مسیح الزماں کی تعلیمات، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کو، تو تعلیمات سے پہلے، اب چونکہ میں یہاں پر بھی ہوں، ممبران سے ملتا ہوں اور دنیا بھر کے ممبران سے بھی رابطے میں ہوں، ہم سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، ہم تعلیمات کسی کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنی نیچر سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم، رشتہ دار ہمیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس تعلیمات سے تیری زندگی نہیں بدلی تو ہماری کیوں بدلے گی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ویسے ہی ہے، لڑاکو ہے، جھگڑا کر رہا ہے، ابھی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے دے دی ہیں تو ہم پڑھ لیں گے، اگر نہ بھی پڑھیں تو یہ تو نظر آئے کہ ان تعلیمات نے تیری زندگی بدلی کہ نہیں بدلی۔ ہاں، تو اپنی نیچر میرے سمیت ہم پہلے بدلیں، اپنے اوپر اس طرح سے تعلیمات کو اثر انداز ہونے دیں کہ دنیا ہمارا وہ اثر دیکھ لے، اور تعلیمات کو مسلط نہ کریں سامنے والے پہ کہ نہیں ہم چل نہیں رہے، ہمیں چلو مشاہدے نہیں ہو رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے حضور ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ تو پھر اسلامک پیٹرن یا مذہبی طریقہ کار ہو گیا نا، کہ ہمیں جو بھی ہے لیکن حضور سچے ہیں تو اس لیے تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو اس سے تھوڑا وائڈ کریں اور اپنی زندگی کا اثر جو ہے اس پہ فوکس کریں، تو تعلیمات کو آج نہیں تو کل وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ جی جی سر، بہت شکریہ جی، ہم آج کی اس محفل کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی، سبھی ممبران کا شکریہ۔ جناب مسیح الزماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے پروگرام میں معین وقت پہ دوبارہ ملاقات، ٹھیک۔ خدا کی سلامتی۔ اصل میں